آپ وی او اے پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ پہلی بار ایران نے پوری دنیا پہ سختہ طاری کر دیا ہے، خاص کر جو ایران کے دشمن ہیں ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ پہلی بار ایران نے اپنا نیوکلیئر جو میزائل سٹی ہے وہ دنیا کو دکھا دیا ہے کہ اس نے واضح پیغام دیا ہے کہ جائیں ٹرمپ کو دکھائیں، نیتن یاہو کو دکھائیں، اور اس کے آپ اندازہ کریں اس بارود سٹی میں کیا مناظر ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے حاجی زادہ اور جنرل میر علی نے جا کر اس سٹی کا تعارف کرایا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اتنی بڑے پیمانے پر ہتھیار ایک سرنگ میں جو ہے وہ ہے میزائل ہتھیار ہے بڑے پیمانے پر، تو دنیا کو انہوں نے اب جو ہے سختہ طاری کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے۔ پہلی بار ایران نے اپنا بارود سٹی جو دنیا کو دکھایا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ امریکہ اور نیتن یاہو اسرائیل کتنی حالت میں چلے گئے ہوں گے، جو ایران کے دشمن ہیں ان کی کیا صورتحال ہے۔ سوچیں کہ اتنی بڑے پیمانے پر ایران نے ایک اپنا نیوکلیئر سٹی بنا رکھا ہے، میزائل سٹی بنا رکھا ہے، اور پوری دنیا پر سختہ طاری کر دیا ہے۔ آپ مناظر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایران کے جنرل حاجی زادہ ہیں۔ حاجی زادہ نے کہا ہے، جو اعلان کیا ہے کہ ہم 8 دن کے اندر سوچیں کتنے یعنی میزائل بنا سکتے ہیں۔ 8 دن کے اندر ہم ایک نیا سٹی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بنا سکتے ہیں۔ ایک نیا سٹی ایران بنا سکتا ہے، تو اس طریقے سے اگر 2 سال ایران کام کرتا ہے تو آپ اندازہ کریں کتنی بڑے پیمانے پر جا کر ایران یعنی یہ ویپن بنا سکتا ہے۔ تو دوسری جانب جو یہ کھلا پیغام جاری کیا ہے انہوں نے اسرائیل کو اور امریکہ کو، تو آپ حیران ہوں گے کہ حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انہوں نے ایران سے جو ہے وہ 2 ماہ کے لیے ٹائم دیا کہ وہاں جو ہے نیوکلیئر ہتھیاروں کے حوالے سے ڈیل فائنلائز کریں، لیکن ایران نے اس خط کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا اور کھلے عام چیلنج کیا کہ جو کرنا ہے کر لو۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو مناظر ہیں، اب لگتا ہے کہ ایران نے جو یہ اپنا سٹی متعارف کرایا ہے اور جو اعلانات کیے ہیں اس نے، تو یقین کریں یورپ اور امریکہ، اسرائیل، یعنی جو بھی دشمن ہیں ایران کے، ان کی نیندیں اڑ گئی ہوں گی۔ جس طریقے سے یہ میزائل ہیں، بہت بڑے پیمانے پر یہ میزائل یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں یہ اتنی لمبی دوری کرنے والے میزائل ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہی میزائل جب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو یہی میزائل ان میں سے یعنی یہی میزائل اسرائیل پر بھی چلے تھے۔ حاجی قاسم اور میر علی نے اس کا وزٹ کرایا ہے مکمل، تو آپ اندازہ کریں کہ حاجی زادے نے اعلان کیا ہے کہ ایران ہر ہفتے بڑی تعداد میں میزائل بنانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ میزائل بنانے کا یہ کام وہ 2 سال تک جاری رکھ سکتے ہیں، اور کتنی سٹی بنا سکتے ہیں، یہ دنیا حیران ہو گئی ہے۔ میں ان میں سے کچھ میزائلوں کے نام آپ کو جو یہ متعارف کروائے گئے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان میں جو ہے بڑے پیمانے پر جو میزائل ہیں، ان میں میر شکن، بدر ایچ، سجیل، حجات قاسم اور پاور لینڈ شامل ہیں۔ آپ یقین کریں یہ اتنی خطرناک میزائل ہیں کہ یہ اتنی لمبی دوری تک جا سکتے ہیں۔ اس سے اسرائیل کی تو مکمل جو ہے وہ نیند حرام ہو گئی ہوگی۔ اس سٹی کے متعارف ہونے کے بعد اب کسی کی جرأت تقریباً نہیں ہوگی کہ وہ ایران پر آ کر حملہ کر سکیں۔ ایران نے یہ جو سٹی متعارف کروایا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس انداز سے انہوں نے جا کر
وہاں پہ وزٹ کرایا ہے اور پوری دنیا کو اپنا جو طاقت ہے وہ دکھائی ہے. خاص کر امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے کہ جو یورپ کے جو سپر پاور ہے وہ امریکہ، اور یہاں مڈل ایسٹ کا جو سپر پاور ہے وہ ایران ہے. کیونکہ ایران کے پاس یہ جو اسلحہ ہے، آپ اندازہ کریں ان کے پاس جو اسلحہ ہے اتنی بڑے پیمانے پر یہ کام کر رہے ہیں، تو ان کی بڑی صلاحیت ہے. جیسے حاجی خانزادہ نے کہا، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2 سال میں سوچے کتنی سٹی بنا سکتے ہیں اسلحے کے. تو انہوں نے جو ہے یہ اسلحہ یمن کو بھی دیا ہے، اور یہ اسلحہ جو ہے، جو یہ ویپن ہے، یہ رشیا سے بھی ان کو ملے ہیں، کیونکہ رشیا ان کے ہر اونچ نیچ میں ان کے ساتھ ہی شامل ہوتا ہے. تو ان کو چائنا کی آپ سپورٹ حاصل ہے، رشیا کی آپ سپورٹ حاصل ہے، اور ادھر جو وہاں سے یمن امریکہ کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے. تو بڑے پیمانے پر کہیں نہ کہیں ایران کا ہاتھ ضرور ہے. آپ دیکھیں اسرائیل کے پرچم پر جاتے ہوئے انہوں نے اپنے جو میزائل سٹی کا جو ہے تعارف کروایا ہے پوری دنیا کے سامنے، پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ 2 مہینے کا وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو دیا تھا کہ نیوکلیئر ویپن کی جو ہے آپ وافر مقدار میں یورینیم استعمال کرتے ہو. آپ دیکھیں کہ یہاں ایران کی زمین پر جو IAEA ہے، یعنی اٹامک انٹرنیشنل ایجنسی، وہ یہاں پہ آئی تھی. تو ان کو شک تھا کہ ایران کے پاس ایسے میزائل یا ایسے ہتھیار یا ایسے یورینیم ہے. تو اس کے بعد امریکہ نے جو ہے دباؤ بڑھایا اور جو نیوکلیئر معاہدہ تھا اس کو پاش کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے توڑا. تو اس کے بعد جو جا کر انہوں نے دباؤ بڑھایا ایران پر کہ 2 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ کسی ڈیل پر بیٹھیں نیوکلیئر ویپن کے استعمال کو روکنے کے لیے. ایران جو ہے وافر مقدار میں یورینیم استعمال کر رہا ہے. تو آپ اندازہ کریں وہ جو جواب دیا تھا ایران نے، اس کے بعد جو صورتحال ہے، یہ اس وقت یہ چیزیں ساری متعارف کروائی گئی ہیں. یہ اسلحہ، یہ ویپن، یہ سٹی بارود سٹی دکھایا گیا ہے جب امریکہ اور ایران آپس میں جو ہے ان کی چپ کلش جاری ہے. امریکہ یمن کے ساتھ لڑ رہا ہے، لیکن ایران کو بھی جو دھمکیاں دے رہا ہے، ایران اس کی دھمکیوں کا جواب دے رہا ہے. اور ایران نے واضح طور پر امریکہ کو پیغام دے دیا ہے کہ کسی بھی حماقت کا وہ بھرپور جواب دیں گے، بھلے وہ سمندر میں ہو، وہ بھلے وہ کرہ میں ہو. آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑے پیمانے پر جو میزائل سٹی ہے، تو اس میں جو خطرناک میزائل ہیں اور لمبی دوری تک مار کرتے ہیں. تو اسرائیل پر جو حملہ ہوا تھا اس میں بھی وہ استعمال ہوئے. ان میں جو استعمال ہوئے، ان میں کچھ میزائل استعمال ہوئے ہیں، جیسے بدر ہے یا میر شکن ہے. یہ بڑے خطرناک میزائل ہیں. اگر یہ میزائل چل گئے دنیا کے کسی بھی کونے میں، بھلے یورپ کیوں نہ ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر یہ میزائل چل جاتے ہیں امریکہ کے اوپر جو بیسز ہیں ان کی، یا اسرائیل کے اوپر، تو یقین جانے کتنی بڑے پیمانے پر وہاں پہ جا کر یہ تباہی پھیلائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ ان کی جو رینج ہے اور یہ ان کا جو یعنی یہ بنائے گئے ہیں خاص کر ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے، اگر یہ نشانے پر جا کر لگتے ہیں تو کتنی بڑے پیمانے پر تباہی کرتے ہیں. اب یہ اسرائیل کو واضح پیغام ہے کہ اس کے پرچم کے اوپر سے گزر کر انہوں نے جا کر اپنا جو ہے نیوکلیئر سٹی یا بارود سٹی کا یہ وزٹ کرایا ہے. یہ تقریباً تھوڑی سی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو سے کیا پیغام جا رہا ہے آپ اندازہ کریں، اور کیا ان کے دشمنوں کا حال ہوگا، خاص کر یورپ کا، امریکہ کا اور اسرائیل کا. اور آپ دیکھیں کہ کتنی لمبی رینج پر یہ جا کر میزائل ہیٹ کرتے ہیں. تو اس میں آنے والے دنوں کے لیے امریکہ کو سوچ سمجھ کر قدم بڑھانا ہوگا. کیونکہ ایک تو وہ یمن کے ساتھ جو لڑ رہا ہے، وہاں سے اس کا جو یہ بحری جہاز تھا ویو ہیکل، اس کو حوثیوں نے تباہ کر دیا ہے. حوثیوں کے ساتھ گزشتہ 12 گھنٹے میں جو لڑائی ہوئی ہے امریکہ اور حوثیوں کی، آپ اندازہ کریں کہ اس میں بڑی تعداد میں حوثیوں نے امریکہ پر اٹیک کیے ہیں. اور امریکہ نے جو اٹیک کیے ہیں
وہ بڑھ چڑھ کر کی ہے، لیکن اس کا جواب حوثیوں نے اس انداز سے دیا ہے، اس طریقے سے دیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں. یعنی جو ہتھیار تھے، جو بیری بیڑے تھے، جنگی بیری بیڑے، وہ جو ہے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے. اس سے پہلے انہوں نے امریکہ کا ڈرون بھی تباہ کیا. تو آپ سوچیں کہ حوثی کتنے پیمانے پر ان کو ڈیمیج کر رہے ہیں. ایک طرف اسرائیل کو ڈیمیج کر رہے ہیں، وہاں پہ تیل ابیب میں وہ مارتے ہیں، اور دوسرا ان کے ویو ویکل جنگی بیڑے کو تباہ کر دیا ہے. تو اب حوثیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی یہ جو امریکن آرمی ہے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے. تو آپ سوچیں کتنی بڑے پیمانے پر جا کر حوثی ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. اگر یہ سارے میزائل ایران ان کو پرووائڈ کر دیتا ہے اسرائیل کے خلاف حوثیوں کو، امریکہ کے خلاف حوثیوں کو، یہ تمام چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. ابھی تک تو جو خبریں ہیں، جتنا بھی اسلحہ ملا تھا یا دیا گیا تھا حوثیوں کو، تو اس کے بعد اب جو ہے اگر یہ ہتھیار، یہ ویپن تمام اگر چلے جاتے ہیں حوثیوں کے پاس، تو آپ یقین جانیں یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. امریکہ کو نہیں چھوڑیں گے، اور ویسے بھی امریکہ کو تو وہ گھٹنے پر مجبور کر چکے ہیں، گھٹنوں پر. اسرائیل کو بھی نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ کہ یہ جو ہے دوسرے کنٹریز جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کو، ان کو بھی نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں یا قابلیت رکھتے ہیں. دوسری طرف تمام کمپنیوں نے سمندر میں جو ہے وہ گزرنے سے، تمام کمپنیوں کے جو بحری جہاز ہوتے ہیں انہوں نے گزرنے سے انکار کر دیا ہے کہ امریکہ یہ کسی قسم کی ہمیں گارنٹی نہ دے. جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کسی قسم کے وہاں پہ اپنے جو چیزیں ہیں، بحری جہاز ہیں، نہیں روانہ کریں گے ریڈ سی میں. یعنی ریڈ سی حوثیوں نے ایران کے توسط سے حوثیوں نے ریڈ سی امریکہ اور اسرائیل سے کلیئر قرار لیا ہے. یوں کہوں کہ یعنی